بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ یہ خواہشات کیا ہیں جن کی پیروی حق نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ حق خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ کن کی خواہشات؟ اب یہاں پر اللہ نے باطل کا نام نہیں لیا ہے، اللہ نے حق کی شناخت کروائی ہے، مگر حق کے مقابل آنے والوں کو حیثیت ہی نہیں دی۔ جی ایک بڑی تعداد میں فورسز کے لوگ تشریف فرما ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، نفسیاتی طریقہ ہے، یہ نفسیاتی جو ہے وہ حرب اور جنگ کا اصول ہے کہ دشمن کو اگر اہمیت دو گے تو گویا تم نے تسلیم کر لیا کہ تم کمزور ہو۔ دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی تمہاری کامیابی ہے، اور دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی دشمن کی ناکامی۔ لہذا یہ اللہ نے تو جتنا دشمن کو ذلیل کیا ہے اتنا شاید ہی کسی کو ذلیل کرنا آتا ہو۔ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ۔ کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائے، اور اللہ کا نور تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ نے نور کے دشمن کو پھونکوں سے زیادہ نہیں مانا۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ بڑی بڑی طاقتوں کو، بڑی بڑی توانائیوں کو اللہ نے پھونک بولا ہے، پھونک۔ یہ پھونک سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جان لو کہ وقتی طور پر شاید دشمن کامیاب ہو جائے، مگر جان لو کامیابی اسی کی ہے کہ جو اللہ کا نور ہے۔ جان لو کامیابی اسی کی ہے کہ جو حق ہے۔ اب وہ خواہشات نفسانی کیا ہیں جن کی پیروی کبھی بھی حق نہیں کر سکتا؟ آپ کی توجہات اور شخصیات کی توجہات پر میں ممنون ہوں۔ جلدی سے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ میرا مضمون آپ کے ہاتھ میں رہے۔ حق کے عدد اور فاطمہ کے عدد ایک ہے۔ خواہشات کیا ہیں کہ جن کی پیروی حق نہیں کرتا؟ میں دو خواہشات تو ایسی ہیں کہ ہر خواہش میں دم نکلے۔ کیا ہے وہ مصرع؟ ہزاروں خواہش، ہزاروں ڈاکٹر صاحب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے۔ دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا کہ غزل ہو جائے گی پھر، اور یہ ممبر ہے۔ تو خواہشات کی تو لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اگر مشترکہ خواہشات کو نکالیں گے تو ابھی بڑی لمبی لسٹ بنے گی، اور ہر شخص کی علیحدہ علیحدہ خواہشات کی فہرست بنائیں گے تو پھر گنتی میں نہیں آئیں گی۔ خواہشات ان گنت بھی ہوں تو جان لیجئے کہ حق ان کی پیروی نہیں کرتا۔ معاشرے میں چند موٹی موٹی خواہشات ہیں جن کے بارے میں آپ سے عرض کروں۔ مثلا ایک خواہش یہ ہے معاشرے کے اندر کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم کثرت میں ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ اچھا، ہم زیادہ ہیں اس لیے حق ہے، ہم زیادہ ہیں اس لیے حق بجانے میں ہماری بات ہے۔ یہ ایک خواہش نفسانی ہے کبھی بھی۔ اچھا، یہ فطری طور پر بھی ایسا ہی ہے بھائی، کثرت کو کبھی بھی معیار نہیں جا سکتا، اور قرآن مجید نے کثرت کو معیار قرار نہ دینے پر تو اتنا زیادہ کثرت پر گھمنڈ کرنے والوں کو ذلیل کیا ہے کہ جہاں ارشاد ہوا کہ اکثرہم لا یعقلون۔ تسلی رکھو، گھبراؤ نہیں مجمع دیکھ کر، تسلی رکھو، اکثر تو پاگل ہوتے ہیں، اکثر تو بے عقل ہوتے ہیں، اکثر کے پاس تو عقل ہی نہیں ہوتی۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یفقہون، اکثر تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کثرت، اچھا کثرت پر غرور کرنے والے اور کثرت پہ گھمنڈ کرنے والے اتنا زیادہ بے عقلی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنی کثرت کو ثابت کرنے کے لیے وہ قبرستان بھی چلے جاتے ہیں قبروں کو گننے کے لیے، اور کہتے ہیں ہمارا قبیلہ زیادہ ہے، آؤ ذرا قبرستان میں دیکھو کس کی قبریں زیادہ ہیں۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، کثرت کو عنوان قرار نہیں دیا۔ اب آیت سنا دوں آپ کو، ارشاد اور حل یستوی الخبیث والطیب، کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر پروردگار عالم نے خبیثوں کی کثرت بیان کی ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے۔ حل یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اے میرے مصطفیٰ کہیں خبیثوں کی کثرت تمہیں متعجب نہ کر دے۔ خبردار، کثرت خبائث، خبیثوں کی کثرت سے روب میں مت آنا۔ پروردگار عالم نے کثرت خبثا، خبیثوں کی کثرت کو معیاری نہیں قرار دیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے، تو ہمارے پاس 0,0,0,0,0 کی تعداد جوڑتے چلے جائیے، آپ 2 لاکھ زیرو بھی لگا دیجئے۔ جی بے عقل لوگ، کم فہم لوگ، نا سمجھ لوگوں کی 0,0 لگاتے چلے جائیے، کوئی زیرو کی کوئی حیثیت ہوگی؟ یہ سارے زیرو رہیں گے، اور بلکہ مشکل بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک آدھ 2 4 کو تو سنبھال لینا آسان تھا، یہ تو تم نے کثرت کر لی، تم نے تعداد بڑھا لی۔ توجہ ہے حضرات کی؟
یہ طے ہو گیا کہ کثرت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. کس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا؟ عقل کی بنیاد پر. جی استدلال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اب آ کر حضرت ابن عباس سے ایک صاحب نے کہا، جن صاحب نے کہا میں ان کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا، مگر ایک صاحب نے تھے بھی بڑے صاحب، انہوں نے آ کر حضرت ابن عباس سے کہا، ابن عباس اس لیے لوگوں نے علی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں نبوت اور امامت ہونا اچھا نہیں ہے، اس لیے ایک گھر میں نبوت اور امامت کا جمع ہونا یہ مذموم نہیں ہے. دیکھا جائے گا ایک گھر میں دو قابل لوگ ہیں، اگر ایک گھر میں دو قابل لوگ ہیں تو نبوت بھی ہوگی اور امامت بھی ہوگی. اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ کا اعلان ہوا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اگر ایک گھر میں نبوت کے ساتھ امامت کا جمع ہونا ناممکن ہوتا تو حضرت ابراہیم فوراً سوال نہ کرتے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں امامت، تو پہلے ہی بتا دیا جاتا ابراہیم یہ سوال ہی تمہارا درست نہیں ہے، ہم ایک گھر میں نبوت اور امامت کو رکھتے. لیکن انہوں نے فوراً مانگا کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہے، اور پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ إِمَامًا، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں امامت کو قرار دیا، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو قرار دیا. یعنی اس گھر میں نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے. یہ طے ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی. دیکھا یہ جائے گا قابل ہے یا نہیں. اگر قابلیت نہیں ہے تو پھر اس بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے کہ قابلیت نہیں ہے تو پھر کوئی منصب نہیں ملے گا. خواہشات نفسانی. عزیزان گرامی، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب برباد ہو جاتے. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کے توجہات بھرپور ہیں، میں آپ سے توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں. اگر آپ کے سامنے 1000 کتابیں بھی لا کے رکھ دی جائیں نا کہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے کسی کی بیعت کی تھی، تو ان 1000 کتابوں کو سمندر میں بہا دینا. قرآن کہہ رہا ہے آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی. تو مانے کہ حق نے کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی. حق عزیزان گرامی وہ اللہ کی طاقت کا نام ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنے معیارات کی بنیاد پر اپنے آپ کو منواتا ہے. ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے. وقت بظاہر وقت اس کے خلاف جاتا ہے، مگر آئندہ اسی کا. میں لفظوں کو اگر اور بدل کے کہوں کہ حق کے لیے ممکن ہے آج دشوار ہو، مگر حق کے لیے کل خوشگوار ہوتا ہے. مستقبل حق کا ہوتا ہے، کل حق کا ہوتا ہے. حق پر رہنا اصل معیار ہے، سچ پر رہنا اصل معیار ہے. پروردگار عالم نے 2 لوگوں کو سربراہی عطا کی ہے، یا لفظ یوں کہوں کہ 2 صفتوں کے حامل لوگوں کو سربراہی عطا کی ہے. آج مقدماتی گفتگو ہے، کل اور بات کو اور اپنے ان جوانوں کے لیے روشن تر عرض کروں گا. کم سے کم 2 معیارات کو پروردگار عالم نے سربراہوں کے لیے قرار دیا ہے. سب سے پہلا معیار لا ینال عہد الظالمین. سب سے پہلا معیار اللہ کا یہ منصب، حق کا عنوان، حق کی شناخت، حق کا تعارف یہ ہے کہ وہ صاحب کردار ہو. بھائی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. حق کا ایک معیار، حق کی ایک کسوٹی یہ ہے کہ جو حق کہلائے، جو حق کا عنوان پائے، اس کے لیے یہ بات بہت روشن ہے کہ وہ صاحب کردار ہو. صاحب کردار ہونے کا ایک اور نام بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے وہ عادل ہو.
میں بات نیچے سے شروع کر رہا ہوں بھائی. یعنی کم سے کم حق کا معیار ہمارے درمیان بھی تو کسوٹی یہی ہے نا جی. عادل ہو, عادل ہونا ضروری ہے. اور عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل اسے کہتے ہیں جو جس چیز کی جو جگہ ہو, جس چیز کا جو مقام ہو, جس شے کا جو مقام ہو, جس فرد کا جو مقام ہو, جس بھی چیز کا جو مقام ہو, وہ اس مقام پر اسے رکھتا ہو. یہ عدل کی تعریف کر رہا ہوں. اور عربی میں اس تعریف کو کہا گیا وضع الشیء علی محلہ, ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا. اب یہاں شے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ شے سے مراد یہ مائک رکھنے کی یہ جگہ ہے تخت کے ساتھ اور ممبر کے ساتھ, اسے اگر فرض کریں وضو خانے میں جا کے رکھ دیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی, ظلم ہوگا نا. اس کی جگہ یہ ہے کہ اس کو یہاں ممبر کے ساتھ رکھا جائے یا تخت کے ساتھ رکھا جائے. تو ہمارے یہاں کثرت سے کہتے ہیں تخت کے ساتھ رکھا جائے. تو یہ اس کے لیے یہ عدل ہوگا اس کے حوالے سے. مگر یہ شے, ممبر کہاں رکھا جائے گا؟ ممبر یہاں رکھا جائے گا. ممبر کہیں مین گیٹ کے اوپر تو جا کے نہیں رکھا جائے گا, اس کی جگہ نہیں ہے. وہ جوتیاں باہر اتاری جائیں گی, امام بارگاہ میں تو نہیں لائی جائیں گی. ٹھیک ہے, امامہ, ٹوپی, صافہ سر پہ رکھا جائے گا. ہر شے, اب یہ ساری چیزیں جو بے جان چیزوں کو ہم کہتے ہیں شے, لیکن یہاں شے سے مراد بے جان چیزوں میں ہی محدود ہو جانا نہیں ہے, بلکہ یہاں ہر شے یعنی ہر چیز یعنی ہر وجود. جی ہر وجود. ممبر پہ کون بیٹھے گا بھائی؟ جسے بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آتی ہو وہ, یا جو کوئی قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی کچھ صلاحیت تو رکھتا ہو. جی ممبر پہ کسی کو بٹھایا جائے گا؟ تو یہ یہاں بٹھانا, وہاں اٹھانا, وہاں ہٹا دینا, وہاں جو ہے وہ منع کر دینا اور وہاں اجازت دے دینا, یہ ساری چیزیں وہ عدل کی تعریف میں آئیں گی. وضع الشیء علی محلہ, عدل. کہاں کیا بات کرنی ہے, کہاں کیا بات نہیں کرنی, کہاں کسے کیا کہنا ہے, کہاں کس کے لیے کھڑا ہونا ہے, کہاں کس کے لیے کھڑا نہیں ہونا. جی سرکار ہر ایک کے لیے تو نہیں کھڑے ہونے, بات آئی ہے. تو ہر شے کو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا جائے, رکھ دیا جائے, اسے عدل کہا جاتا ہے. معصوم تو 14 ہی ہیں, ایسا ہی ہے نہیں؟ مصطلح معصوم تو 14 ہی ہیں, یا عصمت کبریٰ پہ فائز ہستیاں تو صرف 14 ہیں. معصومین مانا کہ انبیاء بھی سارے معصوم ہیں, فرشتے بھی سارے معصوم ہیں. پھر ہم 14 ہی کیوں کہتے ہیں؟ ہم 14 اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے بڑا معصوم کوئی نہیں ہے. عصمت کے درجات میں, کیفیات میں, عصمت کی شدت میں, عصمت کی گہرائی میں, عصمت کے وزن میں ان 14 سے زیادہ کوئی وزنی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 14 معصوم ہیں. ورنہ جیسے میں نے عرض کیا فرشتے بھی معصوم ہیں, انبیاء بھی سارے معصوم ہیں. تو عدل, اور پھر ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جائے گا. توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ یہ عدل کو پہچاننے کے لیے عدل کی جو ضد ہے اس پر تبصرہ کیے بغیر عدل سمجھ میں نہیں آئے گا. عدل کی ضد ہے ظلم. ظلم بس ہر وہ کام جو نہ درست کیا جائے, یعنی عدل کا عنوان نہ پائے, وہ خود بخود ظلم ہو جائے گا. مثلا آپ یہ جو میں نے مثالیں دی, اگر وہ کام انجام دیا جائے تو یہ ظلم کہلائے گا. یہ مائک اگر وضو خانے میں جا کے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا. جی وہ جوتیاں اگر امام بارگاہ میں لے آئیں تو یہ ظلم ہوگا. یہ ممبر اگر دروازے پہ لے جا کے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا, اور اس کو اپنی جگہ رکھ دے تو یہی عدل ہو جائے گا. اسی لیے مجھے اس ملنگ سے بھی پیار ہے جو ڈنڈا کنٹھا کلابا جی گلے میں ہار پھول ڈال کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے, آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. وہ حقیقت بولتا ہے. البتہ جہاں میں مولوی تبلیغ کے لیے نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچ جاتا ہے. لہذا اس کا بڑا کام ہے, وہ تانے بھی سنتا ہے, وہ تشنیع بھی سنتا ہے, وہ چپتے ہوئے جملے بھی سنتا ہے, وہ دھتکارا بھی جاتا ہے, وہ جی اسے دھکے بھی دیے جاتے ہیں, اس کی توہین بھی ہوتی ہے, مگر اس کی نگاہ میں صرف علی ہوتے ہیں, صرف علی ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس کو صرف اور صرف اپنے مرشد, اپنے مولا کی فکر ہوتی ہے, وہ ان کے خیال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. سب کو بالآخر اسی دروازے پر آنا ہے. حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں.
مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں۔ آخری زمانے میں اللہ کا وعدہ ہے نا، وہ منوائے گا، اس نے منوانا شروع کر دیا، اس نے منوانا شروع کر دیا، چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں جی، پڑھے لکھے جلادوں کے چہرے کھل رہے ہیں جی، پینٹ کوٹ والے ٹائیوں والے ملاؤں کے چہرے کھل رہے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ تو داڑھیوں والوں کے ساتھ تھا، شدت پسندی کا مسئلہ، دہشت گردی کا مسئلہ تو مذہبی حلیوں والوں کے ساتھ تھا۔ اب روشن ہو رہا ہے کہ قصہ کچھ اور ہے۔ ماضی میں بھی انہیں استعمال کیا گیا تھا جن کی داڑیاں بڑی کروائی گئی تھی، اور آج جنہوں نے استعمال کیا تھا وہ سامنے آ گئے کہ ہم نے استعمال کیا تھا، اور اس حقیقت کو کھولنے والا بھی وہی ہے جو علی کے پیچھے چلنے والا ہے۔ لہذا حق کبھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا۔ حق حق ہے، چاہے اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، اس لیے علی مولا نے کسوٹی دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کوئی چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ زندہ ہو۔ علی مولا نے کسوٹی دی ہے کہ جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جو چل پھر رہا ہو وہ زندہ بھی ہو۔ اس کسوٹی پر جو مولا علی نے کسوٹی دی ہے، اس کی بنیاد پر میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے۔